بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جو صبر، قربانی، حلم، علم اور اعلیٰ اخلاق کا حسین امتزاج ہے۔ آپ کی شخصیت نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کے ناطے ہے، بلکہ آپ نے اسلام کی بقا، امت مسلمہ کے اتحاد اور امن کی خاطر جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کے سنہری اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کی قیادت سنبھالی، مگر اس وقت امت شدید انتشار، فتنوں اور سیاسی اختلافات کا شکار ہو چکی تھی۔ آپ کے سامنے ایک طرف بنو امیہ کا عروج تھا جو ظاہری طاقت، سازشوں اور دولت کے بلبوتے پر اقتدار پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف ایک منتشر اور کمزور امت تھی جو مخلص ضرور تھی مگر عملی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے خون کو بچانے، خانہ جنگی سے بچنے اور امت میں کسی حد تک اتحاد قائم رکھنے کے لیے ایک مشکل مگر تاریخ ساز فیصلہ کیا، اور وہ یہ کہ آپ نے صلح کر لی۔ صلح امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کے اصل جوہر کو نمایاں کرتی ہے، کیونکہ جہاں لوگ جنگ کو بہادری سمجھتے ہیں، وہیں بعض اوقات امن کے لیے صلح کرنا، اپنی ذات اور مقام کو پس پشت ڈال دینا اصل شجاعت ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اپنے اقتدار کو قربان کر دیا، مگر ان شرائط کے ساتھ جو اسلام کے اصولوں کے تحفظ کے لیے تھیں۔ انہوں نے معاویہ کے ساتھ صلح تو کر لی، مگر معاویہ نے اس صلح کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس تمام عرصے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر حق کی ترویج اور تعلیم کا کام نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں جو سب سے دردناک پہلو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ہے وہ ان کی شہادت کا ہے۔ یہ بات اب تاریخ کا مسلمہ حصہ بن چکی ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ مختلف تاریخی روایات میں اس زہر دینے کی تفصیل تھوڑی مختلف ضرور ہے، مگر اس بات پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ امام حسن کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا۔ زہر دینے والا ہاتھ اگرچہ بظاہر آپ کی زوجہ کا تھا، مگر اس سازش کے پیچھے وہ طاقتیں تھیں جو اہل بیت سے بغض رکھتی تھیں، جو اہل بیت کی تعلیمات سے خائف تھیں، اور جو چاہتی تھیں کہ خلافت و سلطنت کا نظام اہل بیت کے ہاتھ میں نہ آئے۔ مشہور مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن کی بیوی جدہ بنت اشت نے آپ کو زہر دیا، اور اس کے پیچھے معاویہ کی سازش تھی۔ معاویہ اس بات سے خائف تھا کہ اگر امام حسن زندہ رہے تو خلافت ان کے خاندان کی طرف دوبارہ لوٹ سکتی ہے اور اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس نے امام حسن کی بیوی کو دولت اور یزید سے شادی کا جھانسا دیا۔ جدہ جو خود دنیا پرست اور سازشوں کی ماہر خاتون تھی، اس نے دولت اور اقتدار کی لالچ میں آ کر امام حسن کو زہر دے دیا۔ یہ زہر اس قدر مہلک تھا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے قے کے ساتھ باہر آنے لگے۔ کئی دنوں تک وہ شدید تکلیف میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ 28 صفر کو آپ کی روح قفس عنصریب سے پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک عظیم انسان کی شہادت تھا، بلکہ یہ اسلام کے اس اصولی نظام حکومت کے خلاف ایک سازش بھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ امام حسن کی شہادت سے اسلام کی اخلاقی سیاست، عدل و پرامنی، خلافت اور اہل بیت کی قیادت کے خلاف وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے بعد میں یزید جیسے لوگوں کو مسند اقتدار پر پہنچا دیا۔ امام حسن کی شہادت ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کا پیش خیمہ بنی، اور یہی واقعہ اس بات کا اعلان بھی تھا کہ باطل کے خلاف حق کی جنگ اب ایک نئے انداز سے لڑی جائے گی۔ امام حسن کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ آپ کو صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی اذیت دی گئی۔ آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، آپ کو جنت البقیع میں دفن ہونے سے روکا گیا، اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ مگر امام حسن کو صبر، برداشت، علم، حلم اور عفو کی صفات نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو صرف اللہ کے مقرب بندوں کو ملتا ہے۔
آپ نے زندگی بھر امن، محبت اور صلح کی تعلیم دی، مگر شہادت آپ کا مقدر بنی تاکہ آپ کی قربانی سے آنے والی نسلوں کو حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت ملے۔ آج بھی اگر ہم امام حسن کی زندگی کو دیکھیں تو یہ سبق ملتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا، نفس کو مارنا اور اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسن نے ہمیں سکھایا کہ طاقتور ہونا صرف تلوار اٹھانے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے اپنا حق چھوڑ دینے میں بھی ہے۔ ان کی شہادت ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی امت مسلمہ کے دل میں تازہ ہے، اور ان کی قربانی ایک ایسا چراغ ہے جو قیامت تک حق کے راستے کو روشن کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسن علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان کے صبر، حلم اور حکمت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔